الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال الله في مقام آخر استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ محترم مکرم سامعین کرام، جب سے رمضان شروع ہوا ہے میں نے زیادہ تر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان گناہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھتا ہے، اور آج بھی ایک ایسا ہی گناہ ہے جس کی وجہ سے اعمال ہی برباد نہیں ہوتے بلکہ ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ انسان کے کھاتے میں جو ایمان ہے اس کا بھی کچھ نہیں بچتا۔ اور اس ظلم کی چکی کے اندر ہم نظریاتی طور پر اور کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور کبھی اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہوئے اپنی ذات پہ ایسا ظلم کرتے ہیں کہ اس سے انسان کے ایمان کا جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اس چیز کے بعد کہ جب اس کے سامنے ہدایت آ جائے اب یہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے علاوہ کسی رستے کو اپناتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس نے جو راستہ اپنایا ہے ہم اسی طرف اس کو دھکیل دیتے ہیں، اسی طرف اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ نکل جا تو۔ یہ ایسے مثال ہے کہ جب انسان کسی کے گھر میں گیا اور وہاں سے نکلنا چاہے تو وہ دروازہ کھول دے، بھائی نکل جا۔ فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے اس کا جہنم رکھا ہے، اور یہ برا ترین ٹھکانہ ہے۔ اسی گناہ کی وجہ سے، اسی ظلم کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کبھی روشن خیال گمان کرتے ہیں، کبھی ماڈرن گمان کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے آپ کو دنیا کی نظروں میں بڑا اونچا گمان کرتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو قرآن و حدیث کی پرواہ نہیں کرتا، یہ وہ آدمی ہے کہ اس کے اندر بڑی روشن خیالی ہے، یہ آدمی جو ہے جو بھی ہو جو قرآن و حدیث پہ چلے اس کو ہم کہتے ہیں چھوڑو یار خشک آدمی ہے۔ کیا کا آدمی ہے؟ خشک آدمی ہے۔ کیوں بھائی؟ یار جب اس کو کہتے ہیں کہ آؤ شور و غل کریں، آؤ اویلا کریں، آؤ ہنسے کھیلیں، آؤ ڈھول ڈھمکا کریں، آؤ کوئی جشن منائیں، ہر ایک بات سے نکل جاتا ہے۔
تو لہذا یہ خشک آدمی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ خشک آدمی ہے۔ اور جو کہتے یہ بندہ بڑا رنگین مزاج ہے، یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، کس لیے اچھا ہے کہ وہ من یشاقق الرسول کے اندر شامل ہے۔ یہ ظلم ہے ہمارا مسلمانوں کا کہ تعریف بھی اس مسلمان کی کرتے ہیں کہ جس کا اسلام پتہ نہیں بچا ہے کہ نہیں بچا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے فرمان کو، اللہ کے قرآن کو یہ اگنور کرتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بہت اچھا آدمی ہے بھائی، ہر کسی سے بھائی یہ آدمی نہیں ہے، وہ اس منافق کی نشانی ہے کہ جو اپنے دل میں نفاق بٹھائے بیٹھا ہے۔ استبرأ الذی نتبع من الذین اتبعوا۔ دیکھیے انسان کو کسی نہ کسی کی پیروی کرنی ہوتی ہے، وہ چاہے مانے چاہے نہ مانے، چاہے وہ کہے میں تو کسی کی پیروی نہیں کرتا، میں تو آزاد خیال ہوں۔ آپ اس کو دیکھو، یا تو وہ یہود و نصارہ کی پیروی کر رہا ہے، یا کسی درباری ملا کی کر رہا ہے، یا کسی قرآن و حدیث والے کی کر رہا ہے، یا کسی نیک آدمی کی کر رہا ہے، یا کسی بدبخت کی کر رہا ہے۔ کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں کرتا۔ اپنے آپ کا یہ اظہار کرتا ہے صرف یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میں آزاد ہوں۔ میرے دوستو، وہ غلام تھے کہ جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی سر تسلیم خم کر دیتے تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم بھی وہ من و ان قبول کرنا ایسے سمجھتے تھے کہ بہار اسی کے اندر ہے، نیکی اسی کے اندر ہے، عظمت اسی کے اندر ہے، اگر کوئی شان ملے گی تو اسی کے اندر ملے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دی، لشکر کا امیر بنا دیا، لیکن تھوڑا سا آگے گئے، اپنے لشکر سے کہا کہ آپ لوگ چلتے رہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اب جہتوں کا ان کو علم تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہاں جا رہے ہیں، تیز ترین سواری پاس تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ تھا، اگلے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا کہ دیکھا حضرت عبداللہ بن رواحہ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عبداللہ میں نے تجھے روانہ کر دیا تھا۔ کہا اللہ کے نبی جی نیت بری نہیں تھی، نیت یہ تھی کہ جہاد پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں موقع ملے نہ ملے، مسجد نبوی کے اندر ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیچھے امامت کے اندر انہوں نے جمعہ ادا کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ خواہش تھی کہ جمعہ پڑھ لوں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ تو ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چل نکلے ہیں، کہیں بھی جمعہ نہیں ادا کیا۔ یہ بات ہے، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم جب آ جائے تو سر سے تسلیم خم کر دے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کریں گے تو ہمیں روشن خیال سمجھا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمارے سامنے واضح کر دی کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے بھی ہمارے سامنے وضاحت کر دی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ وضاحت اللہ نے اس لیے فرمائی کہ تمہیں میں نے ایک ایسا نمونہ عطا فرمایا ہے، میں نے تمہیں ایک ایسا سیمپل عطا فرمایا ہے، ایسا خیر اور بہترین نمونہ عطا فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہیں اپنی ہر نیکی کو میچ کر کے
اپنی ہر نیکی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کے میرے سامنے پیش کرنا ہوگا، ورنہ رد کر دی جائے گی۔ ہر ایک نیکی محمد الرسول اللہ سے ملنی چاہیے۔ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ کا اصل مطلب۔ جو نیکی ملتی نہیں ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ چاہے پہاڑ جیسے اعمال ہوں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل نہیں ہے، اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، تو اس پورے پہاڑ جیسے عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آئیے بات سنیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آیا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسے کچھ سکھلاتے ہیں۔ سکھلانے کے بعد جب وہ اگلے دن آ کے سناتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہ نبیوں کی جگہ پہ رسولوں کا لفظ بولتا ہے۔ حالانکہ یہ افضل ہے، لیکن پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسولوں کا لفظ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کا حکم دیا۔ طریقہ بھی اصول بھی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا، لیکن ہماری منمانی یہ ہے کہ اتنی عظیم ہستی کی پیروی چھوڑ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراء العذاب۔ ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں کل جنہوں نے پیروی کی ہوگی اور جنہوں نے کروائی ہوگی، یہ دونوں آمنے سامنے ہوں گے، اور آمنے سامنے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کیا فرمائیں گے؟ وراء العذاب، جب عذاب پہ نظر پڑے گی، اب فرمایا وتقطعت بہم الاسباب، ان کے آپس کے تعلقات کٹ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ پیر بھائی، یہاں پہ فلاں، وہاں پہ فلاں۔ اور میرے بھائیوں، جسے محمد الرسول اللہ مل گئے، جسے امام الانبیاء مل گئے، اس کی بدبختی ہے ابھی کوئی امام ڈھونڈتا پھرے۔ جسے محمد الرسول اللہ جیسا مرشد مل گیا، یہ اس کی بدبختی ہے کہ آج بھی کوئی مرشد ڈھونڈتا پھرے۔ یہ میرے پاک پیغمبر تھے کہ صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، محدثین کرام تھے۔ جب میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آتا تو سر تسلیم خم کر کے بیٹھ جاتے، کہتے کہ بھائی اس سے آگے بات نہیں کر سکتے۔ اور ہم کہتے ہیں پانی پیے پڑ کے، مرشد پڑیے چن کے۔ محمد الرسول اللہ جیسا مرشد ہے آپ کے پاس، آپ اور مرشدوں کی بات کرتے ہیں۔ عظیم ترین مرشد ملا ہے، عظیم ترین امام ملا ہے، عظیم ترین جرنیل ملا ہے، عظیم ترین نبی ملا ہے، پھر بھی انسان کہے کہ نہیں ہمیں اور کچھ چاہیے، تو اس کی بدبختی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراء العذاب وتقطعت بہم الاسباب۔ ان کے آپس کے تعلق کٹ جائیں گے۔ یہی تک نہیں ہوگا، یہ پیروی کروانے والے آج تو کہتے ہیں کہ اب بی بی اپنا منہ دکھا ہے، کل قیامت والے دن تینوں پہچانا گا کداں؟ تو میرے تو ہی پردہ کیتا، میں تو پی رہا۔ کل قیامت والے دن کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب۔ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بہکا دیا تھا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جن کی پیروی کی ہوگی وہ بھی کہیں گے کہ اللہ اگر یہ ہماری پیروی نہ کرتے، ہمارے پیچھے نہ چلتے، ہم ایک دو دن شور ڈالتے، خاموش ہو کے بیٹھ جاتے جب ہمارے پاس کوئی بندہ ہی نہ آتا، تو ان کو بھی دگنا عذاب دے۔ اللہ دونوں کی دعا قبول کر کے دونوں کو ہی دگنا عذاب دیں گے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کے کوئی اور رستہ اپنایا ان کو بھی دگنا عذاب دیں گے۔ جنہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا، محمد الرسول اللہ کے رستے سے دور کیا، ان کو بھی دگنا عذاب دیں گے۔ پھر انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ وہ کہے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں اب کسی آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، ہائے فلاں آدمی کے پیچھے نہ چلتا۔ تو میرے بھائیوں، بہترین اور عمدہ ترین بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی پیروی کی جائے۔
میں نے یہ بات آج اس لیے ذکر کی ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے اس کے اوپر بہت ساری بحثیں چلتی ہیں، تو کل میں نے وہ عرض کرنا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو من و ان تسلیم کرنا ہمارا اصل کام ہے۔ اپنی منمانی، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عطا فرمائے، آپ کی پیروی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔